अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली दबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें ईरान अमेरिका मुआहिदा आज होगा या नहीं हो सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ डील पर आज दस्तखत होने का दावा। सदर ट्रंप ने कहा है कि दस्तखत होते ही आपने हुर्मस खोल दी जाएगी। मुआहिदे के तहत ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान अब जोहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। ईरानी फौज ने अमेरिकी सदर का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया है। पाज़िरान इनकलाब फोर्स के तर्जमान का कहना है कि सदर ट्रंप अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौका को अलामती अहमियत दे रहे हैं, अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ईरानी मुज़ाकरातकार आज किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके हैं। ईरानी अफवाज के सीनियर तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकारची का कहना है कि अमेरिकी सदर जंग और जारी बहरानों से निकलने का बाइज्जत रास्ता तलाश कर रहे हैं। ईरान ने मैदान जंग में अपने दुश्मनों को जवाब दिया और आइंदा भी देता रहेगा। नारे, ट्वीट्स और नफ्सियाती जंग अमेरिका के मसाइल हल नहीं कर सकते। ईरान ने अमली तौर पर दुनिया को साबित कर दिया है कि असल ताकत ईरानी अवाम के अज़्म, ईरानी जंगजू की जुर्रत और इस्लामी इनकलाब के रहबर की क़यादत में है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया की तस्दीक की है कि कतर का एक आला सतही सफारती वक्त तेहरान पहुंच गया है ताकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्त की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के मुशीर कर रहे हैं। मुलाकातों में हालिया सफारती पेशरफ्त, मुमकिन मुआहदे और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया जाएगा। कतरी वफ्द की ये आमद ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे और जंगबंदी से मुतल्लिक़ क़यासरैयाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। मस्जिद के बस्सा में देरपा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़ और वज़ीर ख़ारिजा के दोस्त ममालिक से रबते जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक रबता हुआ है। ईरान अमेरिका मुआहदे खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई सूरत हाल पर करीबी रबता रखने पर इत्तफाक़ किया गया। इसहाक़ डार और हक़ान फ़दाद मज़ीद पेशरफ्त पर रबते में रहेंगे। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक रबता हुआ है। अमेरिका ईरान मुआहदे से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुशावरत भी की गई। वज़ीर ख़ारिजा का कल सऊदी मनसब से भी टेलीफोनिक रबता हुआ था। इसराइल के ईरान अमेरिका मुआहदा सबूताज करने की कोशिश, बैरूत पर मिसाइल हमले कर दिए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके ज़ाहिया में इसराइली हमले के नतीजे में कम अज़ कम 3 अफराद जहाँ बहक जबकि 15 ज़ख्मी हो गए हैं। लेबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक गबीरी इलाके से अब तक 3 लाशें निकाली गई हैं जबकि मलबा हटाने और इमदादी कार्रवाइयाँ ताहल जारी हैं। लेबनानी कौमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमले में करीबी इमारतों और दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। बैरूत के जनूबी इलाके ज़ाहिया पर इसराइली हमले के बाद ईरान की अमेरिका और इसराइल पर शदीद तनक़ीद। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा करने वाले मोहम्मद बाकर क़ालाबाफ ने कहा है कि हालिया हमला सबूत है कि अमेरिका या तो अपनी यकीन दहानियों पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं रखता या फिर ऐसा करने की ख्वाहिश ही नहीं रखता। सोशल मीडिया पर जारी बयान में क़ालाबाफ ने कहा है कि इसराइल को खुली छूट देकर ईरान से किसी किस्म की रियायत हासिल नहीं की जा सकती जबकि गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी अब पुरानी हो चुकी है। उनका कहना था कि अगर वादों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं तो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौस बल्कि पाकिस्तान के साथ को भी नुकसान पहुँचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए मौके फराहम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो कहते हैं कि तमाम मुजाहिरीन से अपील करता हूँ कि वो अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत समेत तमाम फ़रीक़ मुत्तफ़िक हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुनासिब वक्त पर एहतजाज करने वाली जमातों से मुतालिक जारी करदा नोटिफिकेशंस का जायज़ा ले सकती है। कलअदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों की रावलाकोट में पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। नाम नहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आयां। कलअदम इंतशारी जॉइंट एक्शन कमेटी
مسلح جتھوں کے ذریعے آزاد جموں کشمیر کے امن و امان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں نے رامبلا کوٹ عیدگاہ کے مقام پر فلیگ مارچ کرنے والی پولیس بختربند پر مختلف ہتھیاروں سے فائرنگ کر دی ہے۔ شرپسندوں نے 30 سے زائد گولیاں برسائی ہیں، جس سے پولیس کی بختربند کو نقصان پہنچا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق انتشاری کمیٹی کی جانب سے کچھ مسلح جتھے 1000 سے 1500 روپے دہاڑی پر لائے گئے۔ عوامی حقوق کی آڑ میں مسلح کارروائیاں اور جتھوں کی جانب سے جلاؤ گھراؤ ہوئی اس انتشاری کمیٹی کا اصل چہرہ ہے۔ ماہرین کے مطابق عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن کے قیام کے لیے تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مسلح حملے انتشاری کمیٹی کے بیرونی ایجنڈے کا واضح ثبوت ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد، حالات معمول کے مطابق رواں دواں۔ آزاد جموں کشمیر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے شرپسندوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ بھمبر، مظفر آباد، کوٹلی، میرپور، نیلم سمیت آزاد جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں کاروباری مراکز اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں ٹریفک کی آمد و رفت بھی جاری ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے پرامن اور باشعور شہری ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف بڑا ایکشن۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے ملک اور بیرون ممالک بیٹھے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کارکنان اور سہولت کاروں کے پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک کرنے کا فیصلہ۔ کالعدم ایکشن کمیٹی سے منسلک افراد کے نام ECR میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی قیادت کی جائیدادیں اور اثاثے کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ کالعدم تنظیم کے مالی معاونت اور اثاثوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا مہم چلانے والوں پر NCCI کارروائی کرے گی۔ موجودہ بجٹ ہر طبقے کے لیے ریلیف، خوشحالی کا بجٹ ہے۔ ملک میں اب مائکرو اکنامک استحکام آ چکا ہے۔ موجودہ بجٹ میں مڈل کلاس ہاؤسنگ سیکٹر کو خصوصی ریلیف دیا ہے۔ FBR اور کسٹم ڈپارٹمنٹ میں سفارشی اور رشوت کلچر ختم کیا ہے۔ اب ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس دہندہ نہیں اٹھائے گی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات تارڑ نے کہا کہ جب PTI نے حکومت چھوڑی تو GDP منفی تھی، اب 3% ہے۔ PTI دور حکومت میں مہنگائی 38%، آج سنگل ڈیجٹ پہ ہے۔ شہباز شریف نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ PTI والے ملک ڈیفالٹ ہونے کی شرطیں لگاتے تھے۔ صاحب نے پہلی چیز جو اپنے ہوم گرون ایجنڈے پر لے کر آئے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریفارمز تھے، اسٹرکچرل ریفارمز تھے۔ FBR کے ریفارمز میں میں جس ہاؤس میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج کسی کسٹمز کے افسر کی سفارش کریں، کسی انکم ٹیکس کے افسر کی سفارش کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک سفارش کلچر تھا۔ آج آپ سفارش کریں گے، شام تک وہ بندہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ چند انڈسٹریز جن کا ونڈ فال ٹیکس تھا، جس میں شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، سیمنٹ ہے، بیوریجز ہیں، ان انڈسٹریز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی نفع کماؤ۔ صرف شوگر انڈسٹری سے 7 ارب روپیہ ریکور کیا گیا ہے ٹیکس کی مد میں۔ یہ جو گنجائش پیدا کی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، محروم طبقات کے لیے، شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ایفرٹ تھی، جس کے ذریعے ان انڈسٹریز میں ٹیکنالوجی بیس مانیٹرنگ سسٹم لگائے گئے، مانیٹرنگ افیکٹو کیا گیا، ایماندار لوگ لگائے گئے۔ 60 ارب روپیہ صرف شوگر انڈسٹری سے ریکور ہوا ہے۔ حکومت کا بجٹ بے معنی اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گی؟ حکومت اضافی قرضوں اور ٹیکس بڑھا کر اخراجات پورے کرتی ہے۔ اس سال بھی قرضہ 7200 ارب روپے بڑھ جائے گا۔ مسائل سے زیادہ خرچ کرنے پر اضافی ٹیکس لگانا پڑتے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خقان عباسی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں، سیاسی استحکام، قانون کی عملداری نہ ہونے سے معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ حکومت کی شاہ خرچیوں کی قیمت عوام ادا کرتے ہیں۔ معیشت کمزور ہونے سے دفاع بھی کمزور ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی آپ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، اشرافیہ کو مزید سہولتیں دی گئی ہیں۔ ہمیں ہر بار یہی بتایا جاتا ہے کہ IMF کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حکومت آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ پیٹرولیم لیوی کو بنا لیا ہے۔ بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمتوں کا عوام پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ حکومت زبانی باتیں یا دعوے نہیں بلکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTM کی جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف مفادات حاصل کرنے کے لیے نورا کشتی کی جاتی ہے۔ یہ جو 18,000 ارب روپے کا ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، اس میں سے تقریباً جو ہے وہ 8,054 ارب روپے 8,054 ارب روپے ادا کیے جائیں گے، قرضوں کی ادائیگی میں نہیں، قرضوں کی سود کی ادائیگی میں۔ اور
اور کون ادا کرے گا؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے بجلی کے بل میں ٹیکس لگ کر آتا ہے, جس کے گیس کے بل میں ٹیکس لگ کر آتا ہے, جو کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی ٹیکس دیتا ہے, اس میں بھی اضافہ کیا ہے انہوں نے. نااہلی کا شاہکار ہے یہ حکومت بھی, اور ظاہر ہے 4 سال سے لگاتار حکومت ہے, اس سے پیچھے جس کی بھی 3.5 سال حکومت تھی اور اس سے پیچھے بھی انہی کی حکومت تھی. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ارینجمنٹ کرتے ہیں, جزوی اختلافات ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن کلی طور پر ان کا ایک اتفاق ہوتا ہے, اور 79 سال سے یہی طبقہ پاکستان پر حکومت کر رہا ہے. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے تجویز کردہ ٹیکس ریلیف کافی نہیں ہے. سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف دینے کی اپیل کی گئی. کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے صرف 3 ٹیکس سلیبز ہونی چاہیے. ماہانہ 1 سے 5 لاکھ روپے آمدنی پر 5%, 5 سے 15 لاکھ روپے 10% اور 15 لاکھ روپے سے زائد ماہانہ آمدنی پر 20% ٹیکس مقرر کیا جائے گا. مڈل کلاس معیشت کا اہم حصہ, اگر ان کے پاس خرچ کے لیے پیسہ ہوگا تو معاشی سائیکل شروع ہوگا اور ریاست کو بالواسطہ ٹیکسوں کی صورت میں ریونیو واپس ملے گا. ماہانہ 15 لاکھ روپے سے کم آمدنی والوں پر ٹیکسوں سے ان کی بنیادی ضروریات بشمول یوٹیلیٹی بلز, تعلیم اور صحت شدید متاثر ہو رہی ہے. پنجاب کو ماحول دوست بنانے کے ویژن کے تحت انقلابی پیشرفت پاکستان کا پہلا تصدیق شدہ لیکوڈ ٹری فیصل آباد سے لاہور پہنچ رہا ہے. 1987 سے اب تک محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب کی جانب سے تصدیق پانے والے یہ پہلی ٹیکنالوجی ہے جو مصنوعی درخت کی صورت میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرے گی. 7 ماہ کے عرصے میں ہر قسم کی کاربن جذب کی صلاحیت اور افادیت ٹیسٹ کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کراچی سے خیبر تک کائی کے 100 سے زائد اقسام اکٹھی کی گئی ہیں. سب سے مؤثر قسم سندھ کے شہر سکھر سے ملی ہے. اس کے بیج لے کر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے تعاون سے وہیں کاشت کیے گئے ہیں. سکھر بیراج کی تاریخی بحالی اور جدید کاری کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سکھر بیراج کی بحالی اور اپگریڈیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ سکھر بیراج سندھ کے زرعی مستقبل کی ضمانت اور پاکستان کی غذائی سلامتی سے وابستہ ہے. سکھر بیراج کی جدید کاری سندھ کے آبی تحفظ اور زرعی مستقبل کے لیے سنگ میل ہے. 23.45 کروڑ روپے سے زائد لاگت کا منصوبہ لاکھوں آبادگار خاندانوں کے مستقبل کو محفوظ بنائے گا. 1 صدی بعد سکھر بیراج کے فرش اور اہم انفراسٹرکچر کے جامع بحالی مکمل کی گئی ہے. بیراج کے 44 گیٹس جدید ترین نظام کے تحت تبدیل کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ آبپاشی کو جون 2027 تک منصوبے کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے. اس براج نے 100 سال خدمت کی ہے اس ملک کی, صوبے کی. انشاءاللہ تعالیٰ کئی اور دہائیاں اس پیر بوگ کے بعد یہ براج صوبہ سندھ کو سرسبز اور شاداب کرتا رہے گا. صوبہ سندھ اور پاکستان کی معیشت میں اضافہ کرتا رہے گا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے اپنی ہی جماعت کی قیادت اور بعض فیصلوں پر کھول کر تنقید کی. کہا ایکسٹینشن لینے والا لیڈر قوم کے حقوق کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا. انہوں نے پنکی کیس, گلگت بلتستان کے ٹکٹوں کی تقسیم اور پارٹی کے اندر مشاورت کے فقدان پر بھی سنگین سوالات اٹھائے. کراچی میں وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. پارٹی قیادت اور بعض فیصلوں پر کھل کر تنقید. کہا جن سے حقوق لینے ہیں انہی سے سفارش اور ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنکی کیس میں ان کی جماعت کے ایک رکن قومی اسمبلی کا نام سامنے آ رہا ہے, لیکن اس معاملے پر اب تک کوئی باضابطہ اجلاس نہیں بلایا گیا. ان کے مطابق پارٹی کے اہم فیصلے مشاورت کے بغیر کیے جا رہے ہیں اور کارکنان میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے. پارٹی کے ایم این اے کا ڈبہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ پنکی جو ڈرگ ڈیلر پکڑی گئی ہے اس کی لسٹ میں جو ہے وہ سر فہرست جو ہے وہ میرے ایم این اے کا نام ہے. مصطفیٰ کمال نے گلگت بلتستان میں ٹکٹوں کی تقسیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پارٹی میں کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے. 2 امیدواروں کو پارٹی اجلاس کے بغیر ٹکٹ دیے گئے, جن میں سے ایک بعد میں پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہو گیا. گلگت بلتستان میں ٹکٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس کو الیکشن لڑنا ہے. بول کر تھک گیا کہ بھائی میٹنگ تو کرو, پتہ چلا میٹنگ نہیں ہوئی. یہ موجود ہے, یہ موجود ہے, سینٹرل کیبنٹ موجود ہے,
मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में, एक कॉल पे भागता चला आऊंगा इस्लामाबाद से, मीटिंग ही नहीं हुई। इस मौके पर मुस्तफा कमाल ने सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस के हालिया फैसले का भी खैर मकदम किया और कहा कि इस फैसले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर लगाया गया एक बड़ा इल्जाम खत्म हुआ। माजी में बानी मुत्तहदा की सियासत के बाइस पूरी महाजिर कौम को मुख्तलिफ वाकयात का जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची। आईजी आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि 9 जून की लॉन्ग मार्च की कॉल के तहत भिंबर और मीरपुर से चंद नौजवान रावला कोर्ट आए। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रवैये, मुजरमाना किरदार और दहशत गर्दाना सोच के बायस मायूस होकर अब वो एहतजाज छोड़कर घरों को जाने के ख्वाहिशमंद हैं। उन नौजवानों को अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े लोग और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए खौफजदा किया जा रहा है। उन्हें एहतजाज छोड़कर घरों की जानिब जाने की कोशिश पर गिरफ्तारी से डराया जा रहा है, जो झूठ और बेबुनियाद है। घरों को वापसी के ख्वाहिशमंद हमारे लिए काबिल एहतराम शहरी हैं। उनके घरों को बाहिफाजत वापसी के लिए रावला कोर्ट में पुलिस सहूलत मराकज़ बनाए जा रहे हैं। आज दुनिया भर में ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में खून का अतिया देने का रुझान बढ़ाना है। खून का एक अतिया महज चंद मिनट लेता है, मगर किसी के लिए पूरी ज़िंदगी का सबब बन सकता है। यही वजह है कि माहिरीन सेहत ज़्यादा से ज़्यादा रज़ाकाराना खून अतिया करने की अपील कर रहे हैं। कराची से सबिया खुर्शीद की ये रिपोर्ट। अतियाए खून इंसानियत के लिए तहफ़्फ़ुज़े हयात है। खून एक नेमत है। यही वजह है कि दुनिया भर में रज़ाकाराना खून के अतियात की अहमियत पे जोर दिया जाता है। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मुताबिक सिंध में 209 ब्लड बैंक्स हैं, जबकि सालाना 10 लाख के करीब डोनर्स ब्लड देते हैं। इस वक्त सिंध में जो 209 ब्लड बैंक रजिस्टर्ड ब्लड बैंक हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।